قاری عبدالرحمن صاحب، قاری عبید الرحمن صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام سین ضلع بھکر، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے مختصر نوٹس پر اپنے اس ادارے میں ایک بھرپور پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ میرا حالیہ دورہ بھکر، میرے حالیہ دورہ شمالی پنجاب کا ایک حصہ ہے۔ گزشتہ روز میں سرگودا میں تھا، وہاں پہ 2 کانفرنسز میں شرکت ہوئی۔ آج کلور کوٹ میں ایک عظیم الشان کانفرنس رہی۔ والد صاحب مولانا حامد الحق شہید کی شہادت کے بعد سے جب سے مجھ پہ ذمہ داریاں آئی ہیں، جمعیت علماء اسلام کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آئی ہے۔ الحمدللہ قربانیوں کی برکت سے پاکستانی قوم، دیندار افراد اور بالخصوص نوجوان طبقہ شہداء کی اس جماعت کے ساتھ جڑنے لگا ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام سین کو ہم بھرپور انداز میں فعال کر رہے ہیں، ملک بھر کے دورے جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں آج بھکر آمد ہے۔ الحمدللہ بھکر جمعیت علماء اسلام سین کا ایک مضبوط گڑھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام سین کا ایک مضبوط گھر بنے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ بنیادی مسئلہ اس وقت امن و امان کا ہے۔ پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی بدترین صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان تو سب سے زیادہ متاثر صوبے ہیں۔ آپ نے دیکھا اسی دہشت گردی کا شکار حال ہی میں میرے والد حضرت مولانا حامد الحق شہید ہوئے، اور ستم ظریفی یہ کہ 7 ماہ گزرنے کے باوجود بھی آج تک کچھ نہ پتہ چل سکا کہ قاتل کون تھے، سہولت کار کون تھے، کہاں سے آئے، کہاں گئے، کس نے یہ منصوبہ بنایا، کس نے یہ واردات کی۔ آج عوام کا اداروں سے اعتبار اٹھ چکا ہے، جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ یہاں پہ انصاف کا قتل ہے۔ ملک کے بڑے بڑے جید علماء، بڑے بڑے لیڈران کو شہید کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ افراتفری کی ایک عجیب کیفیت ہے۔ اوپر سے ہمارے ملک کی معاشی حالت بھی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ سیاسی انتشار اپنی جگہ، بارڈرز کی صورتحال۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے، اور اس ملک کو بنانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اکابرین نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس ملک کو الحمدللہ بنانے والے بھی ہم ہیں، اور انشاءاللہ بچانے والے بھی ہم ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں ملک کے تمام مسائل کا حل ایک قومی سطح کا وسیع تر اتحاد ہے۔ حکومت کو بھی چاہیے اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر قومی مفاد کی خاطر ایک پیج پر آئیں۔ آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں تاریخ کا بدترین سیلاب سے پاکستان اور بالخصوص پنجاب اور کے پی کے متاثر ہوا، لیکن
اس بدترین سیلاب میں بھی حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر نہ آ سکی. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نہ حکومت کو عوام کا احساس ہے نہ اپوزیشن کو. یہ صرف اپنی باریوں کے انتظار میں ہے. اور الحمدللہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سیلاب متاثرین کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے والے یہ علماء تھے، یہ مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں، یہ فلاحی ادارے تھے. تو یہ پیغام ہے اہلیان پاکستان کے لیے کہ آپ کے ممبر اور مصلی کی امامت کرنے والے بھی یہ علماء ہیں، آپ کی غمی اور خوشی میں شرکت کرنے والے بھی یہ علماء ہیں، اور مشکل وقت میں آپ کا سہارا بننے والے بھی یہی علماء ہوں گے. تو اب اہلیان پاکستان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ان مذہبی قوتوں، ان علماء کا کہ ہاتھ مضبوط کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں اور ملک کو ایک ایماندار اور بہترین قیادت فراہم کریں. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. مغرب کی اذان کا وقت ہے، بہت معذرت میں تھوڑا تاخیر سے پہنچا، لیکن آپ سب سے مل کے بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ سے ملاقاتیں رہیں گی. میں ایک مرتبہ پھر حضرت مولانا قاری عبید الرحمن صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں. آخر میں حضرت کچھ اختتامی کلمات اور دعا فرما دیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین کرام، حضرت مولانا عبدالحق ثانی صاحب امیر جمعیت علماء اسلام سین پاکستان ہمارے پاس تشریف لائے. ان کے ہم دل سے مشکور ہیں. طویل سفر کر کے یہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمارے اوپر مہربانی کی کہ بکھر کی عوام کے لیے بھی یہ یہاں حاضری دیں. جیسا کہ انہوں نے گزشتہ ماہ کے اندر پورے شمالی پنجاب کے دورے کیے، بکھر ان میں سے رہ گیا تھا، لیکن انہوں نے کمال مہربانی کر کے بکھر کو بھی وقت دیا اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ بکھر تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ان کے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہ العالمین، حضرت مولانا عبدالحق ثانی صاحب بکھر تشریف لائے ہیں. ان کی آمد کی وجہ سے یا اللہ ہماری جماعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، نوجوانوں کے اندر ولولہ عطا فرما، ہماری جماعت کی یا اللہ آسمانی تائید فرما. یا الہ العالمین. نیوز، خبر سے تحقیق تک.